بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ الحکیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین، خاتم النبیین، سید المرسلین کے ایام ولادت باسعادت آنے والے ہیں۔ ماہ ربیع الاول نزدیک ہے، تو اس حوالے سے تمام امت مسلمہ کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی خوشی ہمیں زندگی میں جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، سب سے بڑی خوشی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لانا ہے اس دنیا میں۔ الحمدللہ عالمی سطح پہ بھی حضور اکرم کے یہ ایام میلاد مبارک بڑے جوش و خروش سے اور شان و شوکت سے منائے جاتے ہیں، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان وطن عزیز میں جہاں حضور اکرم کے ساتھ ایک خاص عشق اور محبت پائی جاتی ہے، بڑے بھرپور عوامی سطح پہ اور حکومتی سطح پہ یہ ایام منائے جاتے ہیں۔ اور اس سال کی اہمیت یہ ہے کہ 1500 سال حضور اکرم کی ولادت باسعادت کو گزر چکے ہیں، تو یہ سالگرہ جو ہے حضور کی، یہ میلاد بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ OIC نے بھی اس حوالے سے اعلامیہ دیا ہے کہ اس کو بھرپور انداز میں منانا چاہیے، اور پاکستان میں گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے 50ویں سیرت النبی کانفرنس کی۔ میں تقریباً 25 سال سے سیرت النبی کانفرنس میں شرکت کر رہا ہوں، خطاب بھی اس موضوع پہ ہوتا ہے، ایک محبت کا، اتحاد کا، وحدت کا، امن کا پیغام حضور کے نام پہ پوری دنیا کو اور پوری امت کو اور خصوصاً پاکستان کے عوام کو جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کی انتہائی خوبصورت کاوش ہے کہ حضور اکرم کے ایام ولادت میں یہ سیرت النبی کانفرنس بڑے اہتمام سے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ اور بڑے بھرپور انداز میں منائی جاتی ہے۔ حق بھی ہے ایک مسلمان کا کہ اس کو بھرپور انداز میں منائیں۔ میں اس پہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، گولڈن جوبلی ہے، اور اس سال خصوصیت کے ساتھ صرف 12 ربیع الاول کو وہ سیرت النبی کانفرنس نہیں ہو رہی، بلکہ عشرہ منایا جا رہا ہے حضور اکرم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے۔ تو اس سال جو موضوع ہے خصوصاً سوشل میڈیا پہ جو تعلیم و تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں، تو وہ موضوع بڑا ہی اہمیت رکھتا ہے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا ایک بہت بڑا اور مین کردار ادا کر رہا ہے، لیکن میں یہاں متوجہ کروں گا کہ سوشل میڈیا پہ اگر ہم جو حضور رحمت للعالمین ہیں، اس رحمت کا، اس محبت کا، امن کا، اتحاد کا، وحدت کا پیغام اگر جائے تو میرے خیال میں یہ ہمارے لیے باعث عزت بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا سبب بھی بنے گی۔ میں تمام قوم کو اور خصوصاً جوانوں کو جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ فعال اور ایکٹیو ہیں، میں ان کو متوجہ کروں گا کہ خیال کرنا، وطن عزیز کے دشمن بہت ہیں جو چاہتے ہیں کہ وطن عزیز میں خلفشار ہو، انتشار ہو، افتراق ہو، فرقہ واریت ہو، قومیت ہو، علاقائیت ہو، یا اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ پھیلائے جائے، صوبائیت پھیلائی جائے، یہ تعصبات پھیلائے جائے۔ میرے خیال میں سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی حرکت جس سے وطن عزیز کے امن و امان کو اور اتحاد و وحدت کو اور بھائی چارے کو نقصان پہنچے، وہ قانون کے حوالے سے بھی درست نہیں ہے، اور اسلامی تعلیمات اور حضور اکرم کی سیرت کے تحت وہ قطعاً یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پہ پھیلائے کہ ملک کے امن و امان کو خطرہ محسوس ہو۔ میں یہاں خصوصاً علماء کرام کو پیغام دوں گا، تمام وہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ ہیں یا الیکٹرانک میڈیا پہ ہیں یا پرنٹ میڈیا پہ ہیں، سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حضور اکرم ہمارے لیے باعث افتخار ہیں، سب سے بڑا سرمایہ ہیں، ان کی سیرت طیبہ کو، ان کے امن و امان کے پیغام کو، ان کی محبتوں کے پیغام کو اچھے انداز میں آگے بڑھائیں۔ اور خصوصاً یہ دور جو ہے، ہمارے دشمن کی جو سازشیں ہیں، اندرونی اور بیرونی دشمن، وہ دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں، اور میں سمجھتا
سمجھتا ہوں کہ یہ دہشت گردی اور یہ چیزیں جو ہیں اس کی ایک بنیاد جو ہے فرقہ واریت ہے، مقدسات کی توہین ہے، دوسرے مسالک کی توہین ہے۔ یہ ایک مسلمان کو قطعاً زیب نہیں دیتا آگے اس طرح کی چیزیں پھیلائے۔ جو اسلام کا امن کا پیغام، اسلام دین امن ہے، اسلام دین محبت ہے، اسلام دین اتحاد ہے۔ قرآن میں تو جگہ جگہ ہے ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، یہ امت واحدہ ہے۔ اب مسلک بعد میں پیدا ہوئے، امت واحدہ کا پیغام جو ہے وہ ہمیں ہر سطح پہ دینا چاہیے، اور خصوصاً آج سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، اس پہ بھرپور انداز میں ہمیں دینا چاہیے۔ اور کسی کی توہین، کسی مسلک کی یا کسی مسلک کے مقدسات کی توہین میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، اور امت مسلمہ میں خلفشار اور انتشار ایجاد کرنے کا سبب بنتا ہے۔ لذا سوشل میڈیا پہ اس سے بچ کر رہیں۔ ہماری محبت اور اتحاد و وحدت کے پیغام سے امت مضبوط ہوگی اور پاکستان بھی مضبوط ہوگا۔ امت مسلمہ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔